2018 کی تاریخ اگر دہرائی گئی تو پھر جمعیت علماء اسلام مزاحمت کرے گی، کیونکہ 2018 کا جو الیکشن تھا وہ الیکشن نہیں تھا، سلیکشن تھا، اور اس کے نتیجے میں ایسے نااہل لوگوں کو مسلط کیا گیا کہ پاکستان کی آج یہ جو صورتحال ہے وہ ان انتخابات کے نتیجے میں بنی، کوئی مستحکم حکومت نہیں بن سکی، کوئی باشعور اور سمجھدار لوگوں کی حکومت نہیں بن سکی، بلکہ ایسے لوگ جو 3.5 سال بھی انہوں نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا حکومت میں رہتے ہوئے، نہ کوئی ویژن، نہ کوئی ایسا سوچ، جنہوں نے دعوے کیے تھے کہ 1 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں کو نوکری، 50 لاکھ لوگوں سے زیادہ 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے، میگا پروجیکٹ لے کر آئیں گے، سڑکوں کا جال بچھائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا دعوے کیے، لیکن دعوے تو اپنی جگہ پہ ملک کو معاشی طور پہ تباہی کے دہانے پہنچا دیا۔ آج ملک کی جو صورتحال ہے وہ ان کی پالیسیوں کا تسلسل ہے جو اس وقت، تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہمیں الیکشن چاہیے، صاف شفاف چاہیے، بغیر کسی مداخلت کے غیر جانبدارانہ انتخابات ہونی چاہیے۔ موسٹ ویلکم، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ حضرت جہاں تک شہباز شریف کے جانے کا تعلق ہے وہ تو خیر آپ مسلم لیگ سے پوچھے کیوں انہوں نے جلدی کیا، جلدی میں آئے، جلدی میں واپس گئے۔ رہا ہے آپ کے سابق اتحادی، ایک خاص بیانیہ انہوں نے کہا ہے کہ فلاں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، قمر جاوید باجوہ کا، جنرل فیض حمید کا، کچھ ججز کا نام بھی لے رہے ہیں، تو کیا آپ کی جماعت ان کے ساتھ اس نقطے پہ متفق ہے کہ باقی یہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کے لیے الیکشن نہیں رکنا چاہیے، الیکشن اپنے وقت پر ہونا چاہیے۔ احتساب کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن میں جا رہے ہیں تو احتساب کو روکنا چاہیے، احتساب اپنی جگہ پہ رہے، اور جو کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا نقصان کیا ہے، قوم کا نقصان کیا ہے، انہیں کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں جنرل باجوہ نے اس وقت انتخابات میں روڑے اٹکائے، عمران خان صاحب کے لیے انتخابات کو توڑا، مروڑا، چھیڑا؟ دیکھیں، جو اس وقت پاور میں تھے، میں کسی کا نام لیے بغیر میں کہتا ہوں کہ وہ سارے ذمہ دار۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے سابق حکومت جو عمران خان کی حکومت تھی، وہاں پہ مہنگائی مارچ آپ نے کیا، اس وقت مہنگائی اپنے عروج پر ہے اور آپ کی جماعت جو ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ اس وقت تو آپ نے کافی جو ہے وہ لانگ مارچ بھی کیا اور جا کے یہ بتایا کہ مہنگائی جو ہے وہ عوام کے لیے بے قانون ہے۔ اس وقت تو عوام جو ہے وہ خود کیا کر رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، عمران کے وقت میں بھی ہم نے احتجاج کیے، مظاہرے کیے، اور اس میں بہت سارے اور مسائل ہیں، اور سب سے بڑی بات ہمارے سامنے الیکشن تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، جانبداری ہوئی ہے، اور نااہل لوگوں کو لا کے مسلط کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے 15 ملین مارچ کیے، اینڈ میں ہم نے آزادی مارچ کیا۔ پھر جب پی ڈی ایم بنی تو پھر ہم نے بہت سارے اجتماعات کیے، ملین مارچ کیے، آپ کے لاہور میں بھی کیے۔ تو وہ ایک جامع ایک ہماری پالیسی تھی جو تمام ایشوز اس میں آتے تھے۔ اب جب کہ آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، بالکل بھی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کوئی لگام لینے والا نہیں ہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ کیئر ٹیکر حکومت آئے گی تو شاید وہ بریک لگائیں، کچھ کریں، لیکن مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے بنیادی کردار جو ہے وہ تیل، جو آئے روز اس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، سعودیہ میں، ابو ظبی میں اور کویت میں، جہاں کہیں سے تیل نکلتا ہے وہاں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہے، تو اس کا اثر ہم پہ بھی پڑ رہا ہے، مگر ہمارے ہاں ذرا ضرورت سے زیادہ پڑ رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے اس ضمن میں کہ مہنگائی سے جو پاکستان کے عوام متاثر ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے سے
गुर्बत ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है। 35% से 40% हमारे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो जब ये महंगाई हुई है, फ्यूल की कीमतें बढ़ी हैं, तो उससे ये है कि इस तबके पर ज़्यादा असर पड़ा है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं, हाथ की मजदूरी करते हैं, उनका कोई डेली कोई मंथली तनख्वाहें भी नहीं हैं, तो उस पर इसका ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो ये सब हम सब के सामने है, और जो लोग ज़िम्मेदार हैं इस वक्त, उनको चाहिए कि इस बारे में, जैसे अब डॉलर की कीमत कम हो रही है, क्या ये मसनूई है या सही तौर पे कोई इंतज़ाम हो रहा है, तो इसी तरह जो है वो आयल की कीमतों में भी कमी करे, और उस कमी से ये होगा कि अशाए खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी आ जाए। फरमाइए कि 1973 का आइन एक बड़ी मुकद्दस दस्तावेज है। 1973 का आइन एक बड़ी मुकद्दस दस्तावेज करार दिया जाता है। उसमें बड़े आली दिमागों में मौलाना मुफ्ती महमूद, मौसम जो और महमूद उली कसूरी और शाह नूरानी साइन किए हैं। अब जिस तरह आइन के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ा किया जा रहा है, कभी आगे कर लेते, क्या आइन एक इलास्टिक की तरह होता है कि उसको इधर कर लिया, कौमी हिफाजत के मुताबिक कभी 90 दिन के अंदर कर लिया, कभी बाहर कर लिया। आइन एक इलास्टिक है कि इसको मरूदी हालात में जैसे मर्जी खींचते रहे। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम कहती रहती है कि हम इस आइन के चौकीदार हैं, और हम ये चौकीदारी इसलिए करते हैं कि हम समझते हैं कि ये आइन एक इस्लामी आइन है। अगर हम बरसरे इक़्तिदार आते हैं, यानी पार्लियामेंट में हमारी अक्सरियत आ जाती है, तो इस आइन को सामने रखकर हम इस रियासत को इस्लामी फलाही रियासत बना सकते हैं। इसमें कोई बाहर से लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब ये आइन कहता है कि कुरान और सुन्नत जो है वो इस आइन के बुनियादी और महवर होंगे, और कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बनेगा, इलेक्शन में वो शख्स हिस्सा ले सकेगा जो कुरान शरीयत का पाबंद हो और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब न हो। तो ये आइन, इसलिए मैंने कहा कि हम इस आइन की चौकीदारी करते हैं, और जब भी कभी कोई ऐसा मौका आता है तो हम उठ खड़े होते हैं और अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। तो मैंने इंतखाबात की भी इसलिए खैर मकदम किया कि आइन के अंदर इंतखाबात होनी चाहिए। ये बताइएगा कि आपने कहा कि आप आइन के चौकीदार हैं, और जब दोनों सूबाई हलकों में या सूबों में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे और आइन के तहत ही वो 90 दिन के रोज़ में होने थे, उस वक्त ये चौकीदार कौन से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? देखिए, हमने अपने फ़र्ज़ अदा किए हैं, मगर कहीं हमारे पर भी जलते हैं। नहीं, आपके पर कहाँ जलते हैं, किसके खिलाफ जलते हैं? मकसद ये है कि मैं अपनी राय तो दे देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ, कल अगर इलेक्शन नहीं होते तो क्या कर सकता हूँ। मेरा काम है अपनी राय देना, अपने उसूल के मुताबिक बात करना, आइन के मुताबिक बात करना। और अगर बहुत सारी जमातें हैं पाकिस्तान में, जो बड़ी जमातें हैं, अगर वो चाहें या जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं इलेक्शन को डिले करते, तो मैं तो अपनी राय पे कायम हूँ, लेकिन बस नहीं। पीडीएम अब तक कायम? पीडीएम बिल्कुल अब तक कायम दाहाल। इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब अगर एहतजाज करते हैं बाजवा साहब के खिलाफ एहतसाब के लिए, तो मौलाना साहब उनके साथ बैठे होंगे। देखिए, पीडीएम एक तहरीक है, एक इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। पीडीएम में हर एक जमात के अपने अपने उसूल हैं, अपना अपना एक नुक्ते नज़र है। अगर मुस्लिम लीग नून किसी के खिलाफ एहतजाज करती है तो हम पाबंद नहीं हैं। हाँ, बैठ के हमें कायल किया जाए कि हम किसी फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़, किसी शख्सियत के ख़िलाफ़, किसी नज़म के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रहे हैं, तो आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे, तो हम आपस में मशवरा कर लेंगे। माजी में मैंने कहा कि जैसे 15 मिलियन मार्च की, मुस्लिम लीग नून हमारे साथ नहीं थी, पीपल्स पार्टी भी नहीं थी, बाकी जमातें भी नहीं थी, हमने तनतना किया।
اور آپ کے لاہور سے ہمارے قافلے گزرے. تو اب بھی ایسی صورتحال آئے گی تو باہمی مشاورت سے ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں. میرے خیال میں بہت شکریہ. نواز شریف اگلی نے کانفرنس میں جن پہنچنا 3 ہے. سے 4 لوگوں کا نام لیا، آپ کے سمجھ سے ان کا احتساب ہونا چاہیے؟ دیکھیے احتساب تو میں سمجھتا ہوں بلا تفریق سب کا ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جی. شکریہ. سر آف دی ریکارڈ سامنے میں نے خود یہ بات رکھی ہے کہ 2018 کی تاریخ اگر دہرائی گئی تو پھر جمعیت علماء اسلام مزاحمت کرے گی، کیونکہ 2018 کا جو الیکشن تھا وہ الیکشن نہیں تھا، سلیکشن تھا، اور اس کے نتیجے میں ایسے نااہل لوگوں کو مسلط کیا گیا کہ پاکستان کی آج یہ جو صورتحال ہے وہ ان انتخابات کے نتیجے میں بنی. کوئی مستحکم حکومت نہیں بن سکی، کوئی باشعور اور سمجھدار لوگوں کی حکومت نہیں بن سکی، بلکہ ایسے لوگ جو 3.5 سال بھی انہوں نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا حکومت میں رہتے ہوئے. نہ کوئی ویژن، نہ کوئی ایسا سوچ. جنہوں نے دعوے کیے تھے کہ 1 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں کو نوکری، 50 لاکھ لوگوں سے زیادہ 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے، میگا پروجیکٹ لے کر آئیں گے، سڑکوں کا جال بچھائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا دعوے کیے. لیکن دعوے تو اپنی جگہ پہ ملک کو معاشی طور پہ تباہی کے دہانے پہنچا دیا. آج ملک کی جو صورتحال ہے وہ ان کی پالیسیوں کا تسلسل ہے جو اس وقت. تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہمیں الیکشن چاہیے، صاف شفاف چاہیے، بغیر کسی مداخلت کے غیر جانبدارانہ انتخابات ہونی چاہیے. موسٹ ویلکم، ہم اس کے لیے تیار ہیں. حضرت شہباز جہاں نواز تک شریف شہباز شریف کے جانے کا تعلق ہے وہ تو خیر آپ مسلم لیگ سے نواز پوچھے شریف کیوں انہوں نے جلدی کیا، جلدی میں آئے، آپ کا جلدی میں واپس اتحاد گئے. رہا ہے، آپ کے سابق اتحادی ایک خاص بیانیہ انہوں نے کہا ہے کہ سات فلاں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، قمر جاوید باجوہ کا، جنرل فیض ترمیم کا، کچھ ججز کا نام بھی لے رہے ہیں. تو کیا آپ کی جماعت ان کے ساتھ اس نقطے پہ متفق ہے کہ باقی یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کے لیے الیکشن نہیں روکنا چاہیے. الیکشن اپنے وقت پر ہونا چاہیے. احتساب کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن میں جا رہے ہیں تو احتساب کو روکنا چاہیے. احتساب اپنی جگہ پہ رہے، اور جو کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا نقصان کیا ہے، قوم کا نقصان کیا ہے، انہیں کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں جنرل باجوہ نے اس وقت انتخابات میں روڑے اٹکائے، عمران خان صاحب کے لیے انتخابات کو توڑا، مروڑا، چھیڑا؟ دیکھیں جو اس وقت پاور میں تھے، میں کسی کا نام لیے بغیر میں کہتا ہوں کہ وہ سارے ذمہ دار. شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے سابق حکومت جو عمران خان کی تھی وہاں پہ مہنگائی مارچ آپ نے کیا، اس وقت مہنگائی اپنے عروج پر ہے اور آپ کی جماعت جو ہے وہ بالکل خاموش ہے. اس وقت تو آپ نے کافی جو ہے وہ لانگ مارچ بھی کیا اور جا کے یہ بتایا کہ مہنگائی جو ہے وہ عوام کے لیے بڑے قانون ہے. اس وقت تو عوام جو ہے وہ خفیہ زادے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے عمران کے وقت میں بھی ہم نے احتجاج کیے، مظاہرے کیے، اور اس میں بہت سارے اور مسائل ہیں، اور سب سے بڑی بات ہمارے سامنے الیکشن کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، جانبداری ہوئی ہے، اور نااہل لوگوں کو لا کے مسلط کیا گیا ہے. اس حوالے سے ہم نے 15 ملین مارچ کیے، اینڈ میں ہم نے آزادی مارچ کیا. پھر جب پی ڈی ایم بنی تو پھر ہم نے بہت سارے اجتماعات کیے، ملین مارچ کیے، آپ کے لاہور میں بھی کیے. تو وہ ایک جامع ایک ہماری پالیسی تھی جو تمام ایشوز اس میں آتے تھے. اب جب کہ آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، بالکل بھی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کوئی لگام لینے والا نہیں ہے. اور ہم سمجھتے تھے کہ کیئر ٹیکر حکومت آئے گی تو شاید وہ بریک لگائیں، کچھ کریں، لیکن مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں سب سے بنیادی کردار جو ہے وہ تیل، جو آئے روز اس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، سعودیہ میں، ابو ظبی میں،
اور کویت میں جہاں کہیں سے تیل نکلتا ہے وہاں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہے تو اس کا اثر ہم پہ بھی پڑ رہا ہے، مگر ہمارے ہاں ذرا ضرورت سے زیادہ پڑ رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے اس ضمن میں کہ مہنگائی سے جو پاکستان کے عوام متاثر ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے سے غربت زیادہ ہے، بے روزگاری زیادہ ہے، 35% سے 40% ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ مہنگائی ہوئی ہے، فیول کی قیمتیں بڑھی ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ اس طبقے پر زیادہ اثر پڑا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو محنت مزدوری کرتے ہیں، ہاتھ کی مزدوری کرتے ہیں، ان کا کوئی ڈیلی کوئی منتھلی تنخواہیں بھی نہیں ہیں، تو اس پر اس کا زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ تو یہ سب ہم سب کے سامنے ہے، اور جو لوگ ذمہ دار ہیں اس وقت ان کو چاہیے کہ اس بارے میں، جیسے اب ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے، کیا یہ مصنوعی ہے یا صحیح طور پہ کوئی انتظام ہو رہا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ آئل کی قیمتوں میں بھی کمی کرے، اور اس کمی سے یہ ہوگا کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بھی کمی آ جائے۔ فرمائیے کہ 1973 کا آئین ایک بڑی مقدس دستاویز ہے، 1973 کا آئین ایک بڑی مقدس دستاویز قرار دیا جاتا ہے، اور اس میں بڑے عالی دماغوں مولانا مفتی محمود موصف جو اور محمود علی قصوری اور شاہ نورانی سین کی ہیں۔ اب جس طرح آئین کے ساتھ تھوڑا سا کھلواڑا کیا جا رہا ہے، کبھی آگے کر لیتے، کیا آئین ایک الاسٹک کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو ادھر کر لیا ادھر کر لیا، قومی مفادات کے مطابق کبھی 90 دن کے اندر کر لیا کبھی باہر کر لیا، آئین ایک الاسٹک ہے کہ اس کو مروزی حالات میں جیسے مرضی کھینچتے رہیں؟ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام کہتی رہتی ہے کہ ہم اس آئین کے چوکیدار ہیں، اور ہم یہ چوکیداری اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین ایک اسلامی آئین ہے۔ اگر ہم برسر اقتدار آتے ہیں، یعنی پارلیمنٹ میں ہماری اکثریت آ جاتی ہے، تو اس آئین کو سامنے رکھ کر ہم اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی باہر سے لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب یہ آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت جو ہے وہ اس آئین کے بنیادی اور محور ہوں گے، اور قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، الیکشن میں وہ شخص حصہ لے سکے گا جو قرآن شریعت کا پابند ہو اور گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو۔ تو یہ آئین، اس لیے میں نے کہا کہ ہم اس آئین کی چوکیداری کرتے ہیں، اور جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا فرض نبھاتے ہیں۔ تو میں نے انتخابات کی بھی اس لیے خیر مقدم کیا کہ آئین کے اندر انتخابات ہونی چاہیے۔ جنرل صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ آئین کے چوکیدار ہیں، اور جب دونوں صوبائی حلقوں میں یا صوبوں میں 90 دن کے اندر الیکشن کروانے تھے اور آئین کے تحت ہی وہ 90 دن کے روز میں ہونے تھے، اس وقت یہ چوکیدار کون سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے اپنے فرض ادا کیے ہیں، مگر کہیں ہمارے پر بھی جلتے ہیں۔ نہیں، آپ کے پر کہاں جلتے ہیں؟ کس کے خلاف جلتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ میں اپنی رائے تو دے دیتا ہوں، آج بھی دے رہا ہوں، کل اگر الیکشن نہیں ہوتے تو کیا کر سکتا ہوں؟ میرا کام ہے اپنی رائے دینا، اپنے اصول کے مطابق بات کرنا، آئین کے مطابق بات کرنا، اور اگر بہت ساری جماعتیں ہیں پاکستان میں، جو بڑی جماعتیں ہیں، اگر وہ چاہیں یا جو مقتدر قوتیں ہیں الیکشن کو ڈیلے کرتے تو میں تو اپنی رائے پہ قائم ہوں، لیکن بس نہیں تھا۔ پی ڈی ایم اب تک قائم؟ پی ڈی ایم بالکل اب تک قائم تاحال۔ اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب اگر احتجاج کرتے ہیں باجوہ صاحب کے خلاف احتساب کے لیے تو مولانا صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم ایک تحریک ہے، ایک انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ پی ڈی ایم میں ہر ایک جماعت کے اپنے اپنے اصول ہیں، اپنا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کسی کے خلاف احتجاج کرتی ہے تو ہم پابند نہیں ہیں،
हाँ बैठ के हमें कायल किया जाए कि हम किसी फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़, किसी शख्सियत के ख़िलाफ़, किसी नज़म के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रहे हैं तो आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे, तो हम आपस में मशवरा कर लेंगे। माजी में मैंने कहा कि जैसे 15 मिलियन मार्च की, मुस्लिम लीग नून हमारे साथ नहीं थी, पीपल्स पार्टी भी नहीं थी, बाकी जमातें भी नहीं थी, हमने तनतना किया और आपके लाहौर से हमारे काफिले गुजरे। तो अब भी ऐसी सूरत हाल आएगी तो बाहमी मुशावरत से एक दूसरे का साथ अच्छा, दे सकते नवाज हैं। शरीफ ने बहुत शुक्रिया, अगली कॉन्फ्रेंस में जिन पहुंचना 3 है। से 4 लोगों का नाम लिया, आपके समझ से उनका एहतसाब होना चाहिए? देखिए एहतसाब तो मैं समझता हूँ बिला तफरीक सबका होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। सर ऑफ द रिकॉर्ड सामने मैंने खुद ये बात रखी है कि 2018 की तारीख अगर दोहराई गई तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम मुज़ाहमत करेगी, क्योंकि 2018 का जो इलेक्शन था वो इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था, और उसके नतीजे में ऐसे नाअहल लोगों को मुसल्लत किया गया कि पाकिस्तान की आज ये जो सूरत हाल है वो उन इंतखाबात के नतीजे में बनी। कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं बन सकी, कोई बाशऊर और समझदार लोगों की हुकूमत नहीं बन सकी, बल्कि ऐसे लोग जो 3.5 साल भी उन्होंने अपोजिशन का किरदार अदा किया हुकूमत में रहते हुए, न कोई विजन, न कोई ऐसा सोच, जिन्होंने दावे किए थे कि 1 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को नौकरी, 50 लाख लोगों से ज़्यादा 50 लाख लोगों को घर बना के देंगे, मेगा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, सड़कों का जाल बिछाएंगे, पता नहीं क्या क्या दावे किए। लेकिन दावे तो अपनी जगह पे मुल्क को माशी तौर पे तबाही के दहाने पहुंचा दिया। आज मुल्क की जो सूरत हाल है वो उनकी पॉलिसियों का तसलसल है जो इस वक्त, तो इसलिए हमने कहा कि हमें इलेक्शन चाहिए, साफ शफाफ चाहिए, बगैर किसी मुदाखलत के गैर जानबदाराना इंतखाबात होनी चाहिए। मोस्ट वेलकम, हम उसके लिए तैयार हैं। हजरत जहाँ तक शहबाज शरीफ के जाने का ताल्लुक है वो तो खैर आप मुस्लिम लीग से पूछे कि उन्होंने जल्दी किया, जल्दी में आए, जल्दी में वापस गए। रहा है आपके साबिक इत्तेहादी, एक खास बयानिया उन्होंने कहा है कि साद फलां का भी एहतसाब होना चाहिए, कमर जावेद बाजवा का, जनरल फैज हमीद का, कुछ जजेस का नाम भी ले रहे हैं। तो क्या आपकी जमात उनके साथ इस नुक्ते पर मुत्तफिक है कि बाकी ये देखिए, मैं समझता हूँ कि एहतसाब के लिए इलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, इलेक्शन अपने वक्त पर होना चाहिए। एहतसाब का कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप इलेक्शन में जा रहे हैं तो एहतसाब को रोकना चाहिए। एहतसाब अपनी जगह पे रहे, और जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने मुल्क का नुकसान किया है, कौम का नुकसान किया है, उन्हें कटहरे में खड़ा होना चाहिए। आप समझते हैं जनरल बाजवा ने उस वक्त इंतखाबात में रोड़े अटकाए, इमरान खान साहब के लिए इंतखाबात को तोड़ा, मरोड़ा, छेड़ा? देखिए, जो उस वक्त पावर में थे, मैं किसी का नाम लिए बगैर मैं कहता हूं कि वो सारे जिम्मेदार। जाफर साहब ये बताइएगा कि आपने अभी जो इमरान खान के वहाँ पे महंगाई मार्च आपने किया, उस वक्त महंगाई अपने रूप पर है और आप की जमात जो है वो बिल्कुल खामोश है। उस वक्त तो आपने काफ़ी जो है वो लॉन्ग मार्च भी किया और जाके ये बताया कि महंगाई जो है वो आपके लिए बड़ी कानून है। इस वक्त तो अवाम जो है वो क्या कर रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, इमरान के वक्त में भी हमने एहतजाज किए, मुजाहरे किए, और उसमें बहुत सारे और मसाइल हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे सामने इलेक्शन था कि इलेक्शन में धांधली हुई है, जानिबदारी हुई है और नाअहल लोगों को लाके मुसल्लत किया गया है। उस हवाले से हमने 15 मिलियन मार्च किए, एंड में हमने आज़ादी मार्च किया। फिर जब पीडीएम बनी तो फिर हमने बहुत सारे इज्तिमात किए, मिलियन मार्च किए, आपके लाहौर में भी किए। तो वो एक जामे एक हमारी पॉलिसी थी जो तमाम इश्यूज उसमें आते थे। अब जबकि आप महंगाई की बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको कोई लगाम लेने वाला नहीं है।
اور ہم سمجھتے تھے کہ کیئر ٹیکر حکومت آئے گی تو شاید وہ بریک لگائیں کچھ کریں، لیکن مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس میں سب سے بنیادی کردار جو ہے وہ تیل جو آئے روز اس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، سعودیہ میں، ابو ظبی میں اور کویت میں، جہاں کہیں سے تیل نکلتا ہے وہاں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہے، تو اس کا اثر ہم پہ بھی پڑ رہا ہے، مگر ہمارے ہاں ذرا ضرورت سے زیادہ پڑ رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے اس ضمن میں کہ مہنگائی سے جو پاکستان کے عوام متاثر ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے سے غربت زیادہ ہے، بے روزگاری زیادہ ہے، 35% سے 40% ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ مہنگائی ہوئی ہے، فیول کی قیمتیں بڑھی ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ اس طبقے پر زیادہ اثر پڑا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو محنت مزدوری کرتے ہیں، ہاتھ کی مزدوری کرتے ہیں، ان کا کوئی منتھلی تنخواہیں بھی نہیں ہیں، تو اس پر اس کا زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ تو یہ سب ہم سب کے سامنے ہیں، اور جو لوگ ذمہ دار ہیں اس وقت ان کو چاہیے کہ اس بارے میں، جیسے اب ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے، کیا یہ مصنوعی ہے یا صحیح طور پہ کوئی انتظام ہو رہا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ آئل کی قیمتوں میں بھی کمی کرے، اور اس کمی سے یہ ہوگا کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بھی کمی آ جائے۔ فرمائیے کہ 1973 کا آئین ایک بڑی مقدس دستاویز ہے، 1973 کا آئین ایک بڑی مقدس دستاویز قرار دیا جاتا ہے، اور اس میں بڑے عالی دماغوں مولانا مفتی محمود موصف جو اور محمود علی قصوری اور شاہ نورانی سائن کیے ہیں۔ اب جس طرح آئین کے ساتھ تھوڑا سا کھلواڑا کیا جا رہا ہے، کبھی آگے کر لیتے، کیا آئین ایک الاسٹک کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو ادھر کر لیا قومی مفادات کے مطابق، کبھی 90 دن کے اندر کر لیا، کبھی باہر کر لیا؟ آئین ایک الاسٹک ہے کہ اس کو مروزی حالات میں جیسے مرضی کھینچتے رہیں؟ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام کہتی رہتی ہے کہ ہم اس آئین کے چوکیدار ہیں، اور ہم یہ چوکیداری اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین ایک اسلامی آئین ہے۔ اگر ہم برسر اقتدار آتے ہیں، یعنی پارلیمنٹ میں ہماری اکثریت آ جاتی ہے، تو اس آئین کو سامنے رکھ کر ہم اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی باہر سے لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب یہ آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت جو ہے وہ اس آئین کے بنیادی اور محور ہوں گے، اور قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، الیکشن میں وہ شخص حصہ لے سکے گا جو قرآن شریعت کا پابند ہو اور گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو۔ تو یہ آئین، اس لیے میں نے کہا کہ ہم اس آئین کی چوکیداری کرتے ہیں، اور جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا فرض نبھاتے ہیں۔ تو میں نے انتخابات کی بھی اس لیے خیر مقدم کیا کہ آئین کے اندر انتخابات ہونی چاہیے۔ جنرل صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ آئین کے چوکیدار ہیں، اور جب دونوں صوبائی حلقوں میں یا صوبوں میں 90 دن کے اندر الیکشن کروانے تھے اور آئین کے تحت ہی وہ 90 دن کے روز میں ہونے تھے، اس وقت یہ چوکیدار کون سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے اپنے فرض ادا کیے ہیں، مگر کہیں ہمارے پر بھی جلتے ہیں۔ نہیں، آپ کے پر کہاں جلتے ہیں؟ کس کے خلاف جلتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ میں اپنی رائے تو دے دیتا ہوں، آج بھی دے رہا ہوں، کل اگر الیکشن نہیں ہوتے تو کیا کر سکتا ہوں؟ میرا کام ہے اپنی رائے دینا، اپنے